أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہونے والا ہے، کیونکہ وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، غور سے سنو کہ یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن یہ اس کا احساس نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ہدایت کا پتہ دیا، ہدایت والوں کا بیان 5 آیتوں میں ہوا ہے۔ جو لوگ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، کامیاب لوگ ہیں، ان کی نشانیاں، ان کی پہچان بتائی گئی ہے۔ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے اور ان لوگوں کے ساتھ رہے۔ پھر 2 آیتوں میں کھلے کافروں کا بیان ہوا۔ اب یہاں سے 13 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے طبقے کا بیان فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے زبان سے، لیکن حقیقت میں ان کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ کھلے کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کا مطلب 2 رخا آدمی، جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں اس کے کچھ اور ہو۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی زیادہ دیر تک نہیں چلتا، اس کا راز اور اس کا دھوکہ اور فریب کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ حقیقت میں یہودی تھے۔ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو اس وقت تک وہ اس انتظار میں رہے کہ آخر پیغمبر ہماری قوم کے اندر پیدا ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تشریف لے آئے مکہ مکرمہ میں، اور وہ اتفاق سے قریش میں پیدا ہو گئے، قریش خاندان میں پیدا ہوئے، یہودیوں کے یہاں خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، تو بس ان کو یہی دشمنی اور ہٹ درمی تھی کہ اللہ نے آخری نبی ہماری قوم کے اندر پیدا کیوں نہیں کیا۔ اسی دن سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی تھی یہود نے۔ اب انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کا ایک راستہ یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کے اندر گھس کر کام کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر اگر یہ اپنے حلیے میں جائیں گے تو ظاہر ہے مسلمان سمجھ جائیں گے کہ یہ تو یہودی ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، کیونکہ مسلمان جب دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی ہے تو اس کو سمجھ جاتا ہے، اس سے ہوشیار رہتا ہے۔ انہوں نے چال بازی والا، دھوکے والا راستہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ نہیں، اپنے آپ کو مسلمان دکھلاؤ، اپنا حلیہ، اپنا لباس، اپنی بول چال، اپنے طور طریقہ سارا مسلمانوں جیسا رکھو، سر پہ ٹوپی ہو، لباس بھی مسلمانوں جیسا ہو، داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، اور انہی جیسے الفاظ بولے جائیں، سلام کیا جائے وغیرہ، تاکہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہیں، اور جب وہ اپنے دل کی بات کریں تو ہمارے ساتھ بھی وہ دل کی بات کر سکیں، ان کو ہمارے ساتھ بات کرنے میں کسی طرح کی جھجک نہ ہو۔
یعنی ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ حاصل کیا جائے کسی طرح۔ یہ منافقین نے چال چلی تھی، یہی آج دشمنان اسلام چال چل رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر گھس کر ان سے دوستیاں کر کے ان کی باتیں اختیار کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو یہ دنیا دھوکہ ہے، اس لیے کہا کہ دنیا دھوکہ ہے، اس سے بچو۔ کسی کو بھی یہ سمجھ کر کہ وہ مسلمان ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا۔ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں، دیکھو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دیکھو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دیکھو ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ اور نمازوں کے اندر آتے تھے، مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ لوگ صفوں میں رہتے تھے، کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی کام ہوتے تھے سب میں شریک ہوتے تھے، تاکہ مسلمانوں کا پورا بھروسہ اعتماد ان کو حاصل ہو جائے۔ اور جب اپنے کافروں سرداروں کے پاس جاتے جو ان کو چلاتے تھے، ان سے جا کر کہتے تھے ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کا بیوقوف بنانے کے لیے ان سے ملتے ہیں، ورنہ تو ہم دل سے تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی بھی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن یہاں پر تعبیر یہ فرمائی کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور ہم کیا چال چل رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا در حقیقت وہ اللہ ہی کو دھوکہ دینا سمجھا گیا ہے، اس لیے نسبت اس کی اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے کر اللہ تعالیٰ اس دھوکے سے، اللہ کے اوپر اس کا دھوکے کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، کوئی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا تھا تو مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے دھوکے سے بچ جاتے تھے، وحی کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہوتی تھی۔ تو جب دھوکہ دے کر کسی کو بھی نقصان نہیں ہوا، نہ اللہ کا ہوا نہ ایمان والوں کا ہوا، تو پھر کس کا ہوا؟ ظاہر ہے کہ جس نے غلط کیا اس کا انجام تو غلط ہونا ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ انہوں نے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا، حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان پر پڑنے والا ہے قیامت کے دن۔ تو اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کا انجام اس کے ساتھ ہونے والا ہے، اور یہ آخرت میں ہوگا۔ اب یہ جذبہ انسان میں کہاں سے آتا ہے کہ میں لوگوں کو بیوقوف بناؤں، لوگوں کو دھوکہ دوں، جھوٹ بولوں، دو رخا پن اختیار کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان فرمائی، یہ دلوں کے مرض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو دلوں کے اندر اس طرح کی بیماریاں، نفاق والی بیماریاں، کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بات مانتا ہے اس کے دل میں اس طرح کی گھٹیا باتیں نہیں آتی۔ یہ گھٹیا صفات، بری عادتیں انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں جو نفس کی پیروی کرتے ہیں اور ذلیل دنیا اور دنیاوی اغراض کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بھی بیماری ہے، روگ ہے اسی چیز کا۔ انہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو کافر دکھایا تو پھر ہمیں کفر کی سزا دنیا ہی میں بھگتنی پڑے گی، اور اگر ہم نے چھپایا، مسلمان ظاہر کیا کافروں کے سامنے، تو پھر ان کی طرف سے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دونوں طرف سے یہ میٹھے بنے رہتے، دونوں طرف سے لوگوں کو خوش کر کے رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے اوپر والے لوگوں کا حال ہوا کہ انہوں نے ہٹ درمی کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے ان پر مہر لگا دی، اسی طرح جب انہوں نے بھی ہٹ درمی والا راستہ اختیار کیا، ایمان نہیں لائے اور دھوکے سے کام کیا، اللہ نے ان کے نفاق والے مرض کو ہی اور بڑھا دیا۔
کہ چلو کتنا نفاق کرتے ہو اور نفاق کرو، تو اللہ نے ان کو اور بڑھا دیا، اور یہاں تک کہ پھر ان کے اوپر مہر لگ گئی، اب یہ ایمان بھی نہیں لا سکتے، صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ تو دنیا کی سزا ان کو ہوئی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جو انسان کے دلوں میں جو مرض ہوتا ہے نفاق کا، یہ روح کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی، جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب انسان کی روح گندی ہو جائے گی، ایمان سے پاک نہیں ہوتی، تو روح کو نقصان ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا۔ جسم بھی اس کا پریشان رہتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں دو رخا پن ہو، ہر وقت اس کے دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں میرا راز نہ کھل جائے، کسی کو میری حقیقت نہ کھل جائے، ہر وقت وہ اس کھٹکے میں رہتا ہے، ہر وقت یہی دغدغہ، یہی کھٹکا اس کے دل میں رہتا ہے۔ تو یہ جسم کے لیے بھی پریشان کن ہے بیماری۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ دیکھ کر وہ اندر اندر کوڑتے رہتے تھے۔ تو یہ جسمانی بیماری بھی ہے، وہ ان کو پنگلاتی رہتی تھی، اور روحانی مرض بھی تھا۔ یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہوئی۔ آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا آخرت میں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، اور کیونکہ وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پر بیان کیے گئے یہ منافقین ہیں۔ منافقین کو آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جیسے جنت کے درجے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی درجات ہیں۔ سب سے نیچے کا جو درجہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، تو فرمایا جہنم کا جو سب سے نیچے کا درجہ ہے اس میں رکھے جائیں گے منافق لوگ، کیونکہ یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو آدمی انکار کر رہا ہے تو وہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنے خطرناک یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ اپنا آپ کو مسلمان بتلا رہے ہیں اور اندر سے کچھ اور کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، فرمایا جب ان سے کبھی کہا جاتا تھا کہ دیکھو یہ جو تمہاری جو عادتیں ہیں یہ اچھی نہیں ہیں، اس سے زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تم کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی طرح کی عادتیں اختیار کریں گے، ان کے اخلاق خراب ہوں گے، ان کے عقیدہ اور ایمان بھی خراب ہوگا، لہذا ایسے کام مت کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تو کہتے تھے ہم کہاں فساد مچانے والے، ہم تو اصلاح کا کام کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا مزاج ہے، کوئی اگر کوئی چور کو بھی یہ کہے کہ تو چوری نہ کرو، وہ کہے گا میں تو چوری نہیں کرتا۔ تو کوئی بھی چور اور ڈاکو اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا میں تو صحیح ہوں۔ اسی طرح کوئی شرابی یہ نہیں کہے گا میں غلط ہوں۔ اسی طرح جب ان سے کہا گیا کہ تم یہ برے کام نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اچھے کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زبانی دعوے کا اعتبار نہیں ہوتا، عمل دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے عمل سے دنیا کے اندر فتنہ پھیل رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے یا نہیں پھیلنا۔ اگر فتنہ پھیل رہا ہے چاہے تمہاری لاکھ نیت ٹھیک ہو، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر تمہارے اپنے عمل سے لوگوں میں انتشار ہے، تمہارے اپنے عمل سے دین کے اندر فتنہ پھیل رہا ہے، فساد مچ رہا ہے، لوگوں میں آپس میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو تمہارا یہ عمل جائز نہیں ہے، چاہے تمہاری لاکھ نیت اخلاص کی ہو۔ وہ دین نہیں ہے جس سے لوگوں میں پھوٹ پڑے، جس سے دوریاں پیدا ہوں، جس سے قوم کا نقصان ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ ان کے زمانے میں جو حالات تھے انہوں نے خلافت ہی چھوڑ دی، فرمایا کہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، چھوڑ دیا، کیونکہ ایسی خلافت سے کیا فائدہ جس میں خون بہ رہا ہو، تو وہ تو فتنہ اور فساد ہے، اس کو چھوڑ ہی دیا، کہا کہ جس کو سنبھالنا سنبھالنا۔ تو دین بھی اس وقت تک دین ہے جب تک کہ اس سے فائدہ ہو، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے نیتوں کی وجہ سے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے، تو پھر وہ دین نہیں باقی رہتا۔ اسی طرح ان لوگوں کا حال تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو اصلاحی کام کر رہے ہیں، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں،
تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم دین کا کام نہیں کر رہے، تم بگاڑ والے کام کر رہے ہو، فساد مچا رہے ہو ملک کے اندر. تو کہتے تھے ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، ہم تو دین کا کام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. زبانی دعووں سے کوئی آدمی نیک نہیں بن سکتا، یہی فسادی لوگ ہیں، لیکن ان کو احساس تک بھی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے اس عمل سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، بس لوگ دین کے نام پر کام کر رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یہی فسادی لوگ ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے، نہ ان کو اس کی خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا عمل دین ہے یا نہیں، اس کا پتہ ہمیں خود نہیں ہے، اس کا پتہ دوسرا بتائے گا. ہم کسی سے جا کے پوچھیں، اپنے کسی شیخ سے پوچھیں، اپنے استاد سے پوچھیں، وہ بتائے گا کہ ہمارا عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہے اور ہمارا یہ عمل کرنا دین ہے یا دنیا ہے، فتنہ اور فساد ہے. اگر ہمارے عمل سے فتنہ پھیل رہا ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ دین نہیں باقی رہتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جماعت رہی ہے. لوگوں نے کہا بھی حضرت آپ اجازت دیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ختم کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کو ہی قتل کر دیتے. تو اگرچہ مسلمان نہیں تھے، لیکن لوگوں کی نظر میں اور فہرست میں تو مسلمان ہی کہلاتے تھے. جیسے کہ ہندوستان کے اندر بہت سے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان لکھتے ہیں اور مسلمان ہی حکومت کی نظر میں سمجھے جاتے ہیں. تو اگر یہ آپس میں اس طرح لڑیں تو کیا کہلائیں گے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں. لیکن آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، ان کو کبھی الگ نہیں کیا، مسجد میں آتے تھے منع نہیں کیا، جبکہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ منافق لوگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو منافقین کی فہرست دی تھی کہ یہ منافق لوگ ہیں، لیکن پھر بھی کبھی آپ نے ان کو الگ نہیں کیا. اسی طرح چلتا رہا کام، سب کو ساتھ میں لے کے چلیں. تو اسی کا نام ہے دین، کہ ساتھ میں لے کے چلنا ہے، ہماری وجہ سے بگاڑ پیدا نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، اور لوگ دین کا غلط اثر نہ لیں، غلط اس کا پیغام نہ جانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.